امت کا اتحاد اور اس امت کی جمعیت اتنی زیادہ اہم ہے کہ قرآن کریم کے سورہ توبہ کا میں ایک حوالہ یہاں پر دوں گا۔ مدینہ طیبہ میں کچھ شر پسندوں نے ایک مسجد بنائی تھی، مسجد ضرار نام تھا اس کا۔ پوری آیت پڑھے آپ، اللہ نے وحی کے ذریعے سے اپنے رسول کو بنایا۔ مسجد بنانا کوئی چھوڑ غلط کام ہے، بہت اچھا کام ہے۔ مسجد بنانا ایک انسان کی سب سے بڑی سعادت ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ لیکن وہاں بھی ایک مسجد بنی تھی، مدینہ طیبہ کے لوگوں نے مسجد بنائی تھی۔ اللہ نے وحی کے ذریعے متنبع کی لا تقم فیہ ابدا، اے محمد اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں، آپ اس مسجد میں پیر نہ رکھیں۔ جانتے ہیں کیا وجہ تھی؟ بہت ساری وجہ قرآن نے گنائی ہیں، اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ وہ تفریقا بین المومنین، یہ جو مسجد بنی ہے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے بنی، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بنی، مسلمانوں کا شیعہ منتشر کرنے کے لیے بنی ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ بظاہر نیک کام بہت اچھا کام ہے، مسجد بنانے جیسا کام ہے، لیکن اگر اس سے مسلمانوں میں پھوٹ پڑتی ہے، اس سے مسلمانوں کی اجتماعیت کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، اس سے مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے، تو محمد کو وحی کے ذریعے سے باخبر کیا جاتا ہے لا تقم فیہ ابدا، وہاں پہ کبھی کھڑے نہ ہو، اس لیے کہ جو مسجد بنی ہے تفریقا بین المومنین، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے۔ مسجد میں نہ کھڑے ہو تو وہ مدرسہ، وہ مسلک، وہ مشرب، وہ خانقاہ ہیں جہاں مسلمانوں کی عزتوں پر حملے کیے جاتے ہیں، جہاں لوگوں کو مدلل گالیاں دی جاتی ہوں، جہاں لوگوں کے اہل ایمان کے لیے دروازے بند کر دیے جاتے ہوں۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کو مسلمانوں کا ایک ساتھ رہنا پسند ہے، اللہ کو مسلمانوں کی جمعیت پسند ہے، اللہ کو مسلمانوں کی ناموس پیاری ہے۔ ہر وہ شے جو بظاہر نیک ہی کیوں نہ دکھائی دے، لیکن اگر اس سے مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے تو لا تقم فیہ ابدا، وہاں کبھی کھڑے نہ ہو۔